علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں لال رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے، نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے۔ تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے؟ یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں۔ ظاہر علی آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں، کوئی اور کرے تو گستاخی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام، تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے، یہ بڑا گستاخ ہے، ان کو امیر المومنین نہیں مانتا۔ اور جو امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسلمین ان کو بار بار امیر شام کہہ کے مخاطب کرتا ہے، وہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پر خاک پہ بیعت کر لی تو جملہ مسلمانوں کے امیر تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور تو ذلیل ترین روح زمین کا آدمی ہے۔ انشاءاللہ تیرا محاسبہ کرتے رہیں گے اور تجھے پٹا ڈال کے چھوڑیں گے۔ آپ تو ہماری یہ بھی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنا تو آپ کا حال یہ ہے۔ ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی تھی، جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معزول کر دیا تھا ان کے عہدے سے، اور سہل ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا، اور اس گورنر نے مستعفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی، صحیح بخاری 2812۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت، جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے، مولا علی نے نہیں، نبی علیہ السلام نے، اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے، بالکل بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہو تو آپ کو پتہ ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی، تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے؟ اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے، یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے، نہیں، سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ نہیں، سنا؟ نہیں سنا۔ کیوں؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے، ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے، انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں، انہوں نے کہا وہ کیا، وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر 10 علی کیڑی بلا ہے۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ یعنی آپ حضرت علی کو اون ہی نہیں کر رہے، یہ لال رومال والے نے۔ تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو؟ تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے، خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے، تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ اور بلا تو اس منوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے، کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منوس بن گیا کہ تیرے اوپر بھی نوست پڑ گئی۔ تجھے حدیث نہیں یاد آئی صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر اور عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرت کرے گا اپنی پبلک میں؟ تو بغض ہے نا تیرا علی کے اوپر۔ تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا، اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو 10 پھر علی کون سی، علی بھلا کیا ہے؟ کیا بھلا ہے؟ کیا چیز؟ دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے، بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں، جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی، کیونکہ یہ تو پنجابی ہے،
یہ بولنا بھی چاہے نا، اس کو دوبارہ بھی کہنا، یہ ریکارڈ کرا دے کہہ کے، شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بھلا ہی بولا تھا۔ تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا، اور پھر یہ جو تعویل کی، یہ باطل کی، اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، دیٹس آل۔ اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ، میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں، جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور میں خدا ہوں، هو الحی القیوم، تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں۔ اچھا، اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مائدہ تو اس نے کہنے نہیں تھا، وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتے ہیں نا، کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں۔ اور وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا۔ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں۔ اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں۔ تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا، فقہ فینا ضرور نفرت رکھو، لیکن فقہ کو تو سیکھو نا، وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے، مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین، اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے۔ اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا، یار غلطی ہو گئی ہے، میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے، صحیح۔ اور پھر ان کی وجہ سے پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا، صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک۔ یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں، اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم الرضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک، یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں، ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے،
ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، علماء حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئر سے کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیوں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، +92-321-5900-162، +92 کے کوڈ کے ساتھ 321-5900-162. صبح 9 سے لے کر ظہر تک اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں. سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں، ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی PDF بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ملے گی.